کبھی آپ کے گھر میں وہ ماحول ہوتا کہ شاید ہم میں سے کسی دیندار کے گھر میں ماحول ہو تو وہ آگ لگاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو بھی برداشت کرتے۔ یہ سنن نسائی کبریٰ کی حدیث ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آپ تشریف فرما تھے تو ہماری دوسری ماں جی سودا ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام درمیان میں بیٹھ گئے، ایک طرف ماں جی عائشہ ہیں، ایک طرف ماں جی سودا ہیں۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سودا ملنے آئی ہیں تو ان کے لیے کچھ چیز تیار کی، ایک خاص ڈش تیار کی، آٹا اور گھی مکس کر کے اس طرح کی کوئی ڈش بنتی تھی، وہ ڈش تیار کی۔ اور جب ڈش تیار کی تو ماں جی سودا سے کہا سودا کھاؤ۔ سودا کہنے کی میں تو نہیں کھاؤں گی۔ ماں جی عائشہ نے کہا واللہ لتأکلن، اللہ کی قسم تمہیں کھانا ہوگا، نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے چہرے پہ مار دوں گی۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ ماں جی نے واقعتاً ہی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ماں جی نے واقعتاً ہی وہ چیز پکڑی جو بھی ڈش تھی اور ان کے چہرے پہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے موقع دیا اور کہا سودا تم بھی اس کے چہرے پہ مان دو، تم بھی اس کے چہرے پہ مان دو۔ پھر ماں جی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈش پکڑی اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مان دی۔ کبھی مزاح کی بات بھی کر لیتے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو ماں جی عائشہ رضی اللہ، یہ اصلاً صحیح بخاری میں ہے اور تفسیر مسند احمد اور سنن ابن ماجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بڑا درد تھا۔ آپ ایک جنازہ پڑھا کے بقیع کے قبرستان سے واپس آئے اور ماں جی کہہ رہی تھی میرے سر میں بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے کہا عائشہ تمہیں کیا فکر ہے، اگر اس تکلیف کی وجہ سے تم مر بھی گئی نا، غسلتک، میں خود تجھے غسل دوں گا، وکفنتک، میں خود تجھے کفن پہناؤں گا، ثم صلیت علیک، پھر میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا، ودفنتک، پھر میں تجھے خود دفن بھی کروں گا۔ کہاں یہ الفاظ ہیں اور کہاں ہم نے من گھڑت مسئلہ بنایا ہے، وہ فوت ہو گیا تو رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ تو وراثت کس چیز کی ہے؟ پھر آپ نے اتنی جلدی رشتہ توڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ ماں جی عائشہ کہ عائشہ تم اتنا کیوں سر کی بات کر رہی ہو، کچھ ہو بھی گیا نا تو تیرے لیے کتنا اعزاز ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی دوں گا، تیری نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تجھے دفن بھی کروں گا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بات رہ گئی ہے وہ بھی کہہ دیں، پھر اس گھر میں کوئی اور بیوی بھی لے آئے۔ آپ خاموش ہو، مسکرائے، خاموش ہو۔ کیا انداز ہے آپ کا، کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے، کیا عظمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے اوپر ویسے ہی پورے کا پورا عمل گھر میں اتنا خوب کرواتے، نماز کے اوپر تربیت کرتے۔ رات کے وقت آپ نے سنا ہے، اس میں سے ایک یہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ رات کے وقت ماں جی ام سلمہ کہتی ہیں آپ گھبرا کے اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، آج بڑے خزانے اترتے بھی میں دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے فتنے اٹھتے بھی دیکھ رہا ہوں، ان کمروں میں سونے والیوں کو کوئی اٹھا دے، کوئی اٹھا دے تاکہ یہ بھی تہجد پڑھ لیں۔ ام سلمہ ایک وہ وقت آنا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں وہ ننگی ہوں گی، یعنی ان کے کپڑوں میں شرم و حیا نہیں ہوگا۔ شرم و حیا کی تربیت، اذکار کی تربیت آپ نے پہلے سنی ہے کہ کیسے آپ نے ایک ماں جی سے کو بتایا تھا کہ یہ وظیفہ تم پڑھو جو میں نے پڑھا ہے تو جتنی دیر بیٹھی ہوئی اس سے افضل ہے۔ صدقے کی تربیت، آپ فرماتے تم میں سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں وہ پہنچے گی جو سب سے زیادہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں،
تو ماؤں نے ہاتھوں کی پیمائش شروع کر دی، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو بعد میں جب ہماری ایک ماں کی فوت ہوئی، کہتی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ہاتھ لمبا ہونا تو ایک محاورہ تھا، مطلب یہ تھا کہ جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے سب سے پہلے جنت میں میرے پاس وہی آئے گی۔ نرمی کی تربیت کرتے، کہتے عائشہ علیکی بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو ہمیشہ اختیار کرنا اور ہمیشہ نرمی کا دامن تھامنا۔ فإن الرفق لم يك شيء قط إلا زانه ولم ينزع من شيء قط إلا شانه۔ جس چیز کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھن جاتی ہے وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں تک کہتے نرمی نرمی نرمی، اور پھر فرماتے ان اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق۔ جس گھر کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر میں اللہ نرمی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماں بولتی ہے تو نرمی سے، باپ بولتا ہے تو نرمی سے، بھائی بولتا ہے تو نرمی سے، بہن بولتی ہے تو نرمی سے، نانا دادا بولتے ہیں تو نرمی سے۔ جس گھر میں ملاقات میں باتوں میں نرمی آ جائے، آپ فرماتے ہیں اس گھر کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ